برطانوی اخبار ڈیلی میل نے وزیر اعظم شہباز شریف سے معافی مانگ لی۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے 14 جولائی 2019 کو ایک آرٹیکل میں الزام لگایا تھا شریف خاندان نے اسلام زدگان کے فنڈز میں چوری کی ہے۔ شہباز شریف نے کوئی غلط کام نہیں کیا، شہباز شریف سے معذرت خواہ ہیں، ڈیلی میل نے وضاحت کر دی۔ بشرا بیوی کے ساتھ مبینہ آڈیو لیک، کوئی گھڑی لی نہ بیچی، زلفی بخاری نے تردید کر دی۔ کہا عمر ظہور نامی شخص کو گھڑیاں بیچی گئی، ان کو لیگل نوٹس بھیجا تو اب نئی کہانی سامنے آ گئی۔ اس طرح کی آڈیو کالج کے بچے بھی بنا لیتے ہیں، فور اس کا فرانسک کرایا جائے، میں اس کے پیسے اپنی جیب سے دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کبھی جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو باس نہیں کہا، نئی آرمی چیف کو پرانے آرمی چیف کی پالیسیز کو لے کر نہیں چلنا چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی یوٹیوبر سے ملاقات، کہا پرویز الہی نے مجھ پر مکمل اعتماد کیا ہے، جیسا میں چاہوں گا وہ ویسا کریں گے۔ ارشد شریف کی والدہ نے جن کے نام لیے وہی نام میں نے لیے، FIR ارشد شریف کی والدہ کی خواہش پر ہونی چاہیے۔ عمران خان مخالفین کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے میں مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات کی سنجیدہ آفر ہوئی تو حکومت ضرور غور کرے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں PTI نے اسمبلیاں توڑنی ہے تو توڑ دیں، وفاقی حکومت صوبائی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پرویز الہی پنجاب اسمبلی نہیں توڑیں گے، وہ پرانے اور تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ اگر مسلم لیگ کاف نے PTI کے ساتھ رہنا ہے تو اسمبلیاں توڑنا پڑیں گی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی کاف لیگ کو دھمکی، کہا دسمبر میں ہر صورت پر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور اس حوالے سے ہم میں اتفاق رائے ہے۔ پرویز الہی اور مونس الہی نے کہا عمران خان جو بھی فیصلہ کریں گے قبول ہوگا۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ ماریں، مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا دنیا کی کوئی طاقت ہماری صفوں میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتی، ہمارا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے جو منزل تک پہنچ کر ہی دم لے گا۔ 2018 میں اقتدار اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے حاصل کیا گیا، ہم نے اس منصوبے کو ناکام بنایا۔ PTI عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں، فضل الرحمان الیکشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید بولے مذاکرہ سے الیکشن کا راستہ نہیں نکلتا تو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، ساری پارٹیاں عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اکٹھی ہیں۔ معیشت ہی قومی سلامتی ہے، حکومت کی پالیسی ہے کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ عمران خان 15 سے 20 دسمبر کے درمیان اسمبلیوں کی تحلیل کا ارادہ رکھتے ہیں، ترجمان حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ کا بیان، کہا خیال احمد کاسترو ایک ہفتے کے لیے وزیر بنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے عمران خان سے خیال کاسترو کو صرف محکمہ دینے کی بات کی تھی، وزارت دینے پر عمران خان نے کم لیکن باقی قیادت نے زیادہ رد عمل دیا، وزارت کا حلف نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ایوان صدر میں اعزازات دینے کی تقریب منعقد، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو نشان امتیاز ملٹری سے نواز دیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، سردار ایاز صادق اور مریم اورنگزیب بھی تقریب میں شریک تھے۔ ارشد شریف قتل کیس، سپریم کورٹ نے اسپیشل JITC عبوری پیش رفت رپورٹ 2 ہفتوں میں طلب کر لی۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کیس پر سماعت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ارشد شریف کے ملزمان کی پاکستان منتقلی زیر غور ہے۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक सरेंडर कराने का हुक्म दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का इस्तीफा मंजूर। डॉक्टर सैफुर रहमान नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात। वजीर आला की मंजूरी के बाद तैनाती का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी बल्दियात ने जारी कर दिया। डॉक्टर सैफुर रहमान को MQM की जानिब से नामजद किया गया था। डॉक्टर सैफुर रहमान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 70 अरब रुपए मुहैया किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टांग के सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए गए रिहायशी यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हालिया सैलाब से बड़ी तबाही हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा निजाम दरम बरम हो गया। हजारों लोगों के घर तबाह हुए। मुखय्यर हजरात के ताउन से टांग के सैलाब मुतासरीन को छत की फराहमी खुश आइन है। दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कालादम TTP और दीगर दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं। खदशा है अफगानिस्तान फिर से आलमी दहशतगर्दियों का पनाहगाह न बन जाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम शराकतदार है। पाकिस्तान में किसी एक शख्सियत को दूसरे पर तरजीह नहीं देते। PTI के रेजीम चेंज के इल्जामात की एक बार फिर तरदीद कर दी। चीन के सदर शी जिनपिंग अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब के आला हुक्काम ने चीनी सदर का पुरतकवा इस्तकबाल किया। सऊदी अरब की शाही फजाई के लड़ाका तैयारों ने चीनी सदर के तैयारे का मुल्क की फिजा में इस्तकबाल करके रियाज के हवाई अड्डे तक पहुंचाया। मेहमान सदर को तोपों की सलामी दी गई। कौमी टीम को एक और बड़ा धचका। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम की इंग्लैंड के खिलाफ कल खेले जाने वाले मैच में शिरकत मशकूक। नसीम शाह दाएं कंधे की तकलीफ का शिकार हो गए। मुल्तान में ट्रेनिंग सेशन में बॉलिंग भी नहीं कराई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। और वजीर आजम शहबाज शरीफ से जीत का वादा किया, ना लिख कर दिया। कप्तान बाबर आजम की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैंने किसी को यह नहीं साबित करना कि मैं कैसा प्लेयर हूं। क्रिकेट को एंजॉय करता हूं और गलती को बेहतर करने की कोशिश करता हूं। लोग क्या कहते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फोकस टीम को जितवाने में है। इंग्लैंड टीम एक नया तरीका लेकर आई है। हम एक मैच के बाद अपना स्टाइल तब्दील नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास और मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। और आपको बताएं कि बरतानवी अखबार डेली मेल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से माफी मांग ली। बरतानवी अखबार डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को एक आर्टिकल में इल्जाम लगाया था कि शरीफ खानदान ने सैलाब ज़दगान के फंड में चोरी की है। डेली मेल का कहना था कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से शहबाज शरीफ के मुतल्लिक तहकीकात की इतला दी गई थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कहा था कि चोरी होने वाली रकम में DFID की सैलाब ज़दगान के लिए दी गई ग्रांट भी शामिल थी। अब डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफी मांगते हुए कहा है कि कबूल करते हैं कि शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया। शहबाज शरीफ से माजरत खां हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साथ
मुबैना लीक ऑडियो की तरदीद करते हुए इसे जाली करार देते हुए फॉरेंसिक कराने का मुतालबा कर दिया। ख्याल है कि खातून अव्वल इमरान खान की अहलिया बुशरा बीवी की PTI के सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद के बाद अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी के साथ मुबैना ऑडियो सामने आई है। ऑडियो के हवाले से रद्दमल देते हुए जुल्फी बुखारी ने कहा कि पहले कहा जा रहा था कि उमर जहूर नामी शख्स को घड़ियां बेची गई, उनको लीगल नोटिस भेजा तो अब नई कहानी सामने आ गई है कि असल में ये घड़ी मेरे जरिए बेची गई। मैं वाज़ेह कर दूं कि कोई घड़ी ना मैंने ली ना मैंने बेची। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह की ऑडियो कॉलेज के बच्चे भी बना लेते हैं, फौर इसका फोरेंसिक कराया जाए, मैं इसके पैसे अपनी जेब से देने को तैयार हूं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीवी के साथ मुबैना ऑडियो लीक की तरदीद करते हुए इसे जारी करार देते हुए फॉरेंसिक का मुतालबा कर दिया। ख्याल है कि साबिक खातून अव्वल इमरान खान की अहलिया बुशरा बीवी की PTI के सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद के बाद अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी के साथ मुबैना ऑडियो सामने आई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मैंने कभी जनरल रिटायर्ड बाजवा को बॉस नहीं कहा। नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जमान पार्क में यूट्यूबर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने से मुतल्लिक कभी नहीं सोचा था, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। परवेज इलाही ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया है, जैसा मैं चाहूंगा वो वैसा करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मजीद कहा कि पहले भी नैब एस्टेब्लिशमेंट के मातहत थी, सिर्फ कमजोरों पर हाथ डालती रही। मुआशरा उस वक्त तक तगड़ा नहीं होता जब तक इंसाफ ना हो। इमरान खान ने कहा कि सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर वो सरमायाकारी करें तो पाकिस्तान को किसी और मुल्क से मांगने की जरूरत नहीं। अरशद शरीफ की वालदा ने जिनके नाम लिए वही नाम मैंने लिए। FIR अरशद शरीफ की वालदा की ख्वाहिश पर होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा सलमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है। दो खानदानों ने इदारों को कमजोर किया, इदारों को मार्शल लॉ की आदत पड़ गई। जब हुकूमत में आए तो हर किस्म का माफिया मौजूद था, मगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सके। साबिक वजीर आजम का कहना था कि मजहबी इंतहा पसंदी को रोकने का एक ही तरीका है कि लोगों को दीन की ज्यादा से ज्यादा मालूमात दी जाए। मेरे ऊपर हमले का 2.5 माह पहले प्लान बनाया गया, प्लानिंग के जरिए वीडियोस को रिलीज किया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान मुखालिफिन को गालियां देते हैं, ऐसे में मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की संजीदा ऑफर हुई तो हुकूमत जरूर गौर करेगी। इसहाक डार ने सदर को अपना असर रसूख इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि सियासतदान बैठे तो डेडलॉक टूटते हैं, PTI ने असम्बलियां तोड़नी है तो तोड़ दें। विफाकी हुकूमत सूबाई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। परवेज इलाही से हमारा अभी राब्ता नहीं हुआ, लेकिन राब्ता हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज इलाही पंजाब असेंबली नहीं तोड़ेंगे, वो पुराने और तजुर्बाकार सियासतदान हैं। इस किस्म के हमखाना फैसले इमरान खान कर सकते हैं, परवेज इलाही नहीं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इमरान खान जैसा बंदा वजीर आजम बन सकता है तो राजा रियाज अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बन सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि दिसंबर में हर सूरत पर असम्बलियां तहलील होंगी और इस हवाले से हम में इत्तेफाक राय है, अगर मुस्लिम लीग काफ ने PTI के साथ रहना है तो असम्बलियां तोड़ना पड़ेंगी। परवेज इलाही और मोनस इलाही ने कहा इमरान खान जो भी फैसला करेंगे कबूल होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजल रहमान की सियासी लाशों का बोझ उठाया हुआ है। हम देखते हैं वो कितनी जल्दी इनसे निजात हासिल कर लेते हैं। अगर असम्बली की तहलील को आगे करेंगे तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि यहाँ पर तो इमरान खान की FIR दर्ज नहीं हो रही तो बाकियों का क्या होगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुतद्दिद केसेस फाइल की हैं जिन पर समाअत नहीं हो रही। अदालतों को आजम सबाती, अरशद शरीफ, शहबाज गिल केस का आजादाना फैसला करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारी सियासत अवाम के दरमियान है और अवाम ही लीड करेंगे। हम पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत बनाना चाहते हैं। तमाम ताकतवर हल्के अवाम की राय के सामने सर तस्लीम खम करें। इन्होंने मजीद कहा कि हमारा एजेंडा एक ही है, इलेक्शन कब करानी है। इस वक्त पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ताल्लुकात मुकम्मल खराब हो चुके हैं। जल्द अज जल्द मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं। आईनी किरदार में इस्टेब्लिशमेंट वापस जाएगी तो मीडिया को पता चल जाएगा।
سربراہ جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ ماریں۔ کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام فے کے ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری صفوں میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتی۔ بلوچستان کا مستقبل اب جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہے۔ پارٹی میں شامل ہونے والی شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کو اسلامی اور خوشحال ملک بنانے کے لیے ہمارا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے جو منزل تک پہنچ کر ہی دم لے گا۔ آج افغانستان میں 20 سال کی جنگ کے بعد امریکہ کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد اب اس کو دنیا کا سپر طاقت کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اب ہمارے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرے۔ میں نے ایک دفعہ ماسکو کی پارلیمنٹ کی خارجہ کمیٹی سے کہا تھا، اور وہاں ایک کمیونسٹ پارٹی کا ایک نمائندہ ان کی سربراہی کر رہا تھا، کچھ بڑے روب ڈانپ سے باتیں کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف شکایتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا بات سنو، اب تم سوویت یونین نہیں ہو، اب تم رشین فیڈریشن ہو، اپنے لیول پر بات کرو، اب تم عالمی قوت نہیں رہے ہو۔ میں آج وہی بات امریکہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اب اس قوت کے ساتھ بات نہ کریں، اس لہجے کے ساتھ بات نہ کریں، آپ ایک شکست خوردہ ملک کی حیثیت سے بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے، اور میرے ساتھیوں، تمام زندگی آپ میرا ایک جملہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دوستی کے قائل ضرور ہیں، لیکن ہم اگر انکار کرتے ہیں تو آقا اور غلام کا انکار کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے۔ ہم اپنے وطن کے مفاد کے لیے تمام حکمت عملی بنائیں گے، تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، اور پاکستان کو عالمی برادری کا اور خطے کا ایک اہم ملک بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، کچھ باتیں تو میرے سب دوست کہہ چکے ہیں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک کو چور چور کہنا اتنا ہی منشور ہے آپ کا، اس کے علاوہ آپ کا کوئی منشور نہیں، اور خود گھڑی چور، اور خود فارن فنڈنگ چور، نوادرات کی چوری کرتے ہو۔ میں صرف ایک بات ان کو کہنا چاہتا ہوں، زیادہ باتیں مت کرو، بولنے کی زیادہ کوشش نہ کیا کرو، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو ترکی بترکی جواب دے سکتے ہیں، اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ مارا کرو، ورنہ ہمارا ایک اینٹ وہ تمہاری پوری عمارت کو ذرہ ذرہ کر دے گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں۔ فضل الرحمان الیکشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات سے الیکشن کا راستہ نہیں نکلتا تو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اپنے پیغام میں سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ ساری پارٹیاں عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اکٹھی ہیں۔ معیشت ہی قومی سلامتی ہے، حکومت کی پالیسی ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور پنجاب حکومت کی ترجمان مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ عمران خان 15 سے 20 دسمبر کے درمیان اسمبلیوں کی تحلیل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیال احمد کاسترو ایک ہفتے کے لیے وزیر بنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے عمران خان سے خیال کاسترو کو صرف محکمہ دینے کی بات کی تھی، ان سے پرویز الہی نے وزارت دینے کی بات نہیں کی تھی۔ مسرت جمشید چیمہ کا مزید کہنا تھا کہ وزارت دینے پر عمران خان نے کم لیکن باقی قیادت نے زیادہ رد عمل دیا۔ وزارت کا حلف نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ عمران خان کی وزیرآباد واقعے پر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، باقیوں کی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف ایف آئی آرز کیسے درج ہوئیں، ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے کہا ہے کہ عمران خان کو مذاکرات کی میز پر نہیں بلکہ قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے
مولانا اسد محمود کا کہنا تھا کہ عمران خان کو قومی مجرم قرار دے دینا چاہیے۔ مولانا اسد محمود نے مزید کہا کہ آج عمران خان مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، اس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا کہ پی ڈی ایم نے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں عمران خان کو اقتدار سے باہر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ حافظ حمداللہ تم پاکستانی نہیں ہو، مجھے کہا گیا کہ میرا پورا خاندان پاکستانی ہے لیکن تم نہیں۔ انہوں نے چیف آف سروان نواب اسلم ریسانی اور دیگر رہنماؤں کو جمعیت میں شمولیت پر مبارکباد دی اور خوش آمدید کہا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو نشان امتیاز ملٹری سے نواز دیا۔ ایوان صدر میں اعزازات دینے کی تقریب منعقد کی گئی جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو نشان امتیاز ملٹری سے نواز دیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو بھی نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود تھے، جبکہ وفاقی وزراء خواجہ آصف، سردار ریاض صادق اور مریم اورنگزیب بھی تقریب میں شریک تھے۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور دیگر وفاقی وزراء نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کی تحقیقات سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے اسپیشل جے آئی ٹی سے عبوری پیش رفت رپورٹ 2 ہفتوں میں طلب کر لی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کے روبرو سماعت کے دوران ڈی جی ایف آئی اے سمیت دیگر کمر عدالت میں موجود تھے۔ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے نئی اسپیشل جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نئی جے آئی ٹی اسپیشل 5 ارکان پر مشتمل ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جے آئی ٹی کو وزارت خارجہ نے راستہ بھی لکھا ہے، بھی دکھایا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنی رپورٹ میں اچھی تجاویز دی ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات میں ضرورت پڑی تو ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ہدایت کی کہ جے آئی ٹی کو کوئی رکاوٹ درپیش آئے تو عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ فنڈ سمیت کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو حکومت کو کہیں گے۔ جسٹس مظاہر نقویر نے استفسار کیا کہ کیا جے آئی ٹی نے مقدمے میں نامزد ملزمان کو طلب کیا ہے؟ جے آئی ٹی کا پہلا کام ملزمان کی طلبی بھی ہوگا۔ کتنے عرصے میں تفتیش مکمل کی جائے گی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ تفتیش کی یا پولیس کے تعاون کے رحم و کرم پر ہوگی۔ تفتیشی ٹیم اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرے گی جلد کام مکمل کیا جائے۔ جسٹس مظاہر نقویر نے ریمارکس دیے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ملزمان خود پیش ہو جائیں۔ اگر ملزمان پیش نہ ہوئے تو قانونی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے نئی اسپیشل جے آئی ٹی سے ہر 2 ہفتے بعد پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو گرفتاری سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلیمان شہباز کی جانب سے دائر درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی اور 13 دسمبر تک سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ حفاظتی ضمانت کے لیے ان پرسن ہونا ضروری ہے۔ وکیل درخواست گزار امجد پرویز نے سلیمان شہباز کا ٹکٹ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ سلیمان شہباز سعودی ایئر لائن کے ذریعے اتوار کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچیں گے۔ بعد ازاں عدالت نے سلیمان شہباز کی حفاظتی ضمانت 13 دسمبر تک منظور کرتے ہوئے ایف آئی اے کو وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز نے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سلیمان شہباز کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ سلیمان شہباز پیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت سلیمان شہباز کی حفاظتی ضمانت منظور کرے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے، عالمی برادری کو معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بالی جمہوریت کانفرنس میں شرکت کے لیے انڈونیشیا کے دورے پر ہیں۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کی ہے۔
दोनों ममालिक के मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। वजीर खारजा ने बाली में बुस्नियाई हम मनसब डॉक्टर बसेरा से भी मुलाकात की, जबकि वजीर खारजा आज सिंगापुर के दौरे पर रवाना होंगे। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि OIC के सेक्रेटरी जनरल 11 और 12 दिसंबर को पाकिस्तान का दो रोजा दौरा करेंगे। इस दौरान वो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात और आजाद कश्मीर का दौरा भी करेंगे। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई महफूज पनाहगाहें नहीं है। पाकिस्तान में भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। आलमी बरादरी इस मामले का नोटिस ले। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस कुव्वतों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारतीय वीजे जारी न करना मायूस कुन है। पाकिस्तान ने भारतीय फैसले पर मायूसी और नाराजगी का इजहार किया है। पाकिस्तान ने तवील अरसे तक दहशतगर्दी का सामना किया। वजीर आला सिंध ने कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का इस्तीफा मंजूर कर लिया। उनकी जगह डॉक्टर सैफुर रहमान को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात कर दिया गया। वजीर आला की मंजूरी के बाद नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी बल्दियात ने जारी किया। डॉक्टर सैफुर रहमान को MKM की जानिब से नामजद किया गया था। नया एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं। डॉक्टर सैफुर रहमान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है और वो इस वक्त गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर सैफुर रहमान बल्दिया उस्मा कराची में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर भी रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर सैफुर रहमान जिला वस्ती शर्की के डिप्टी कमिश्नर समेत बल्दिया वस्ता के एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं। डॉक्टर सैफुर रहमान कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल और बलूचिस्तान में कमिश्नर जो भी तैनात रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 70 अरब रुपए मुहैया किए ताकि सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए गए रिहायशी यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया सैलाब से बड़ी तबाही हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा निजाम धर्म बरम हो गया। हजारों लोगों के घर तबाह हुए। इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से सैलाब से बेघर होने वाले खानदानों को छत फराहम की जा रही है। मैं किसी तफसील में जाए बगैर ये कहना चाहूँगा कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये एक शानदार मिसाल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात और उसमें हंसना उसकी तरफ एक बहुत बड़ा एक कदम है कि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने तबाही मचाई और तकरीबन 20 लाख घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए और इसी तरीके से दर्जा बदर्जा जो ज़राअत में और दूसरे शोबों में जो तबाही हुई, चाहे वो सड़कात थी या बिजली के जो वहाँ पर पावर हाउसेस थे, सारा निज़ाम दरम बरम हुआ। उसकी तफसील अभी जनाब एहसन इकबाल साहब ने आपको बताई है। मगर जो भी हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों ने जो माली तावन किया है इन लाखों घरानों का, वो इंतहाई काबिल तहसीन है। उसकी तफसील पूरी तरह उससे आप आगाह हैं। लेकिन इन घरों की तामीर के लिए मैं जनाब कैप्टन अजीम को और उनके जो एसोसिएट हैं मेंजीज एविएशन को मुबारकबाद पेश करता हूं और दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज खुद अल्लाह ताला के अहकामात के हुक्म को उसके ऊपर अमल करते हुए मुझे इन्होंने खुद ऑफर की कि शहबाज शरीफ साहब, हम इन दुखी इंसानियत के लिए घर बनाना चाहते हैं।
اور اس وقت کے جو چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز بہت نہ صرف ایک بہت پروفیشنل سولجر ہیں پاک فوج کے، بلکہ بہت ایک ایماندار شخص ہیں، اور بڑی محنت سے سیلاب کے دوران انہوں نے کام کیا NDA میں، اور اسی طرح صوبوں میں PDMs نے، صوبائی حکومتوں نے، خاص طور پر جہاں پر سب سے زیادہ تباہی ہوئی صوبہ سندھ میں، چیف منسٹر شاہ صاحب نے دن رات ایک کیا وہاں پر ان کی حکومت نے. اسی طرح یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر مونس الہی سے سابق گورنر سندھ و PTI رہنما عمران اسماعیل اور عامر قیانی کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر مونس الہی کا کہنا تھا کہ عمران خان قوم کے حقیقی لیڈر ہیں، مدتوں بعد قوم کو ایسا رہنما نصیب ہوا، ہر موقع پر عمران خان کا ساتھ دیں گے. وفادار لوگ ہیں، جس کے ساتھ چلتے ہیں تو ساتھ بھی نبھاتے ہیں. پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے، جب چاہیں واپس لے لیں. عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، جب تک اللہ کو منظور ہوگا کام کریں گے. مونس الہی کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کا جم غفیر عمران خان کو دیکھ کر گھبرا رہا ہے. وہ خوف زدہ ہیں کہ عمران خان اب کیا کرنے والا ہے. اسمبلیوں سے استعفے دیے تو بھی اپوزیشن کا حکومت بنانے کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا ملاقات کے موقع پر کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی ہمارے قابل قدر اتحادی ہیں اور ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے. پرویز الہی اور مونس الہی نے ساتھ دے کر دل جیت لیے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ گلوبل وارمنگ سے انسانی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں. پائیدار ترقی سے متعلق 25ویں SDPI کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ حقیقی تبدیلی انسان کے اندر سے آتی ہے. SDPI کا ادارہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے جدید تحقیق ہو رہی ہے. خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے کہ ایک پرسکون گھرانے کے اندر کم 2 یا 3 سے زیادہ کا اہتمام ہی نہیں کیا جاتا، اور یہ کہ جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا اہتمام کریں اور ان کی روزی کا. جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ کیونکہ سیکیورٹی کے لیے زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ خاندان کی سیکیورٹی ہو جائے. تو پاکستان اس وقت اس سٹیج پر ہے کہ اس کی معیشت جیسی بہتر ہوگی تو اٹ ول فالو دا ٹریک آف ایجپٹ، مثال کے طور پر انڈونیشیا، مثال کے طور پر چائنا، مثال کے طور پر بنگلہ دیش، مثال کے طور پر کہ وہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کے سائیکل پر آ جائے گا. مگر میں نے بڑی گفتگو سنی ہے پچھلے دنوں کہ جی پاپولیشن کے اندر کنٹرولز کیے جائیں، سب کچھ کیے جائیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے 2019 کے شروع میں یہ ریکویسٹ کی گئی پرائم منسٹر صاحب نے، سابقہ پرائم منسٹر نے، کہ پاپولیشن ٹاسک فورس کو ذرا سا آپ دیکھ لیجئے. اچھا، اس کو جیسے میں نے دیکھا تو پہلے ایک کیفیت یہ تھی کہ معاشرے کے اندر یہ چیز انکریج کی جائے، علماء کو آن بورڈ لیا جائے. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علماء کا کوئی خاندان بچے نہیں پیدا کرتا مولوی صاحب سے پوچھ کر کہ جی میں 2 تھے 3 کر لوں میں. تو یہ ایک خراب ایک اینگل تھا ہی نہیں. علماء ہیو بین آلویز سپورٹڈ، یہ اینگل نہیں تھا، صرف ایک اینگل ہے. اور آپ جیسے اوپینین میکرز معاشرے میں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ویئر وی آر مسنگ آؤٹ. وی آر ناٹ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. واٹ از آؤٹ آف دا باکس؟ دیر آر 8 ملین پریگننسیز ان پاکستان ایوری ایئر، یا 9 ملین. 50% اس میں سے انوانٹیڈ ہے، 50% انوانٹیڈ ہے. مگر ہے کیا کیفیت کہ جو انوانٹیڈ گھرانے ہیں ان تک کانٹراسیپٹیوز اور کانٹراسیپٹیوز کی کیفیات پہنچ نہیں رہی. لوگ شرماتے ہیں، عورت شرماتی ہے ٹو گو آؤٹ ان ٹو دا مارکیٹ اینڈ لک فار دیٹ. لہٰذا جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، تو آپ امیجن کیجئے اگر صرف یہ اس آؤٹ آف دا باکس کیفیت کو ہم پکڑ لیں تو پاکستان کا پاپولیشن کا معاملہ فوراً ہینڈل ہوتا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو کریٹ یور گاہک
GAHK is there. The need is evident. The need is there. You do not need to convert people towards handling population better. So just I wanted to mention that क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है जो population दुनिया के अंदर इसका footprint बढ़ रहा है. But at the same time मैं आपसे 2-3 बातें करूं. इस वक्त food technology इस काबिल है कि दुनिया को फीड कर सके. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि जमहूरी निज़ाम और रिवायात के तसलसल से ही पायदार तरक्की मुमकिन है. बिलावल भुट्टो ने इंडोनेशिया में बारी जमहूरी फोरम में शिरकत की. इस मौका पर उनका कहना था कि जमहूरियत आज़ाद मुआशरे की बुनियाद है. हमें माली वसाइल की बेहतर और मुनसिफाना तकसीम के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अवाम पर मबनी जमहूरियत के लिए कोशां रहा. अफसाने की जमहूरियत को हकीकत की जमहूरियत से बदलना है. In Afghanistan is something that we already practice in Pakistan and across the Islamic world. Upon the interim government of Afghanistan, the imperative to promote the right of all peoples of Afghanistan, including women and girls. We hope that our Afghan brethren will make the right choices. Excellencies, over the last 40 years, the people of Pakistan have opened their homes and hearts to their Afghan brethren displaced by war and conflict. It is gratifying to note that the ambitions of countless Afghan students, including women, doctors, teachers, and IT professionals, have nourished the educational institutions of Pakistan. Thousands of Afghan students are currently studying in Pakistan. The government of Pakistan remains fully committed to keep this course. We recently announced the Alumni Pass Scholarship. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर सकते हैं. नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कलअदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं. खदशा है अफगानिस्तान फिर से आलमी दहशतगर्दों की पनाहगाह न बन जाए. पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम शराकतदार है. अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि पाकिस्तान के साथ दिफाई शोबे में ताउन जारी है. दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफा करेंगे. ऐसे तमाम इक़दाम करेंगे जिससे हमारे मफादात मुतासर ना हो. तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में किसी एक शख्सियत को दूसरे पर तरजीह नहीं देते. हम सिर्फ पाकिस्तानी अवाम और आइन के साथ हैं. रजीम चेंज के हवाले से झूठी अफवाहों की तरदीद कर चुके हैं. महकमा तालीम सिंध ने स्कूल्स और कॉलेज के लिए मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया. वजीर तालीम सिंध एहसन चाडियों का कहना है कि तमाम तालीमी इदारों में 20 दिसंबर से मौसम सरमा की तातीलात होंगी. तमाम निजी व सरकारी तालीमी इदारे 2 जनवरी 2023 से खुलेंगे. एहसन चाडियों ने कहा कि तातीलात का इतलाक तमाम स्कूल व कॉलेज पर होगा. स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक तातीलात की जा रही हैं. एफआईए कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब की कार्रवाई. असिस्टेंट डायरेक्टर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब मोहम्मद नदीम की सरबराही में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया. आपको बताएं कि एफआईए कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब की कार्रवाई हुई है. असिस्टेंट डायरेक्टर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब मोहम्मद नदीम की सरबराही में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया. मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से. जी अदील, बताइएगा. आज मुलजिम सैफीउल्लाह को G94 से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार मुलजिम हुंडी हवाला और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के कारोबार में मुंसलिक था. दौरान तलाशी मुलजिम से 2560 अमेरिकी डॉलर, 140 बरतानवी पाउंड, 450 यूरो, 6000 अफगानी और 8 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं. मुलजिम बरामद होने वाली कुल करेंसी रखने के हवाले से जवाब पेश करने में नाकाम रहा है. मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है. जी अदील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे. वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान. वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी व चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुमल और उनकी टीम की कारकर्दगी की तारीफ की और वज़ीर आला ने महकमों को तरक्याती बजट का बरवक्त और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए हिदायत देते हुए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 726 अरब रुपए तक बढ़ाने का कह दिया. इजलास के बारे में मजीद जान लेते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में.
وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت منصوبوں کی رفتار اور فنڈز کے استعمال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر خزانہ محسن لغاری، سابق وفاقی وزیر مونس الہی اور MNA حسین الہی نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں سالانہ ڈیولپمنٹ پروگرام 23-2022 پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رواں مالی سال پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 726 ارب روپے تک بڑھا دیا ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 726 ارب روپے کا ریکارڈ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا اعزاز ہماری حکومت کو حاصل ہوا ہے۔ ترقیاتی فنڈز 5 اگست 2022 کو ریلیز ہوئے 6 دسمبر تک 4 ماہ کی قلیل مدت میں 196 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز استعمال کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ محکمے میں اس طرح کے ترقیاتی بجٹ کا بروقت اور شفاف استعمال یقینی بنائیں، کوتاہی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ ترقیاتی منصوبوں کی مقررہ وقت میں تکمیل سے عوام کو سہولت اور ریلیف ملے گا اور رواں مالی سال کے اختتام تک 625 سے 650 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز کے استعمال کر کے ریکارڈ قائم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 255 ارب روپے کے خطیر فنڈ جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے لیے مختص فنڈ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جنوبی پنجاب کے فنڈز وہاں کے عوام کی ترقی و خوشحالی پر ہی خرچ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چینی کنسورشیم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت لاہور میں 9 ارب روپے کی لاگت سے 7 لاکھ سے زائد واٹر میٹر لگایا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ اقلیتی برادریوں کے مذہبی مقامات کی تعمیر و مرمت کے لیے بجٹ میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چیف سیکریٹری و چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ سنبل اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ 6 دسمبر تک رواں مالی سال میں 196 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ استعمال ہوئے، جو ریکارڈ ہے۔ گزشتہ 5 سال کے موازنہ میں رواں مالی سال میں 6 دسمبر تک ترقیاتی فنڈ کا استعمال سب سے زیادہ ہے۔ سگیا چونک کی تعمیر و بحالی پروجیکٹ تیزی سے زیر تکمیل ہے۔ لاہور میں شادرہ موڑ پر ملٹی لیول گریڈ چونک تعمیر ہوگا۔ چیف سیکریٹری و چیئرمین PND عبداللہ خان سنبل، پرنسپل سیکریٹری وزیر اعلیٰ محمد خان بٹی، سابق وفاقی سیکریٹری و چیئرمین PND سلیمان غنی، سابق پرنسپل سیکریٹری وزیر اعلیٰ GM سکندر، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ایڈیشنل چیف سیکریٹری۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ پاکستان ریلوے ہی اربوں روپے خسارے میں جا رہا ہے۔ دوسری طرف محکمہ ریلوے کے افسران کھیلوں کے لاکھوں مالک کی سامان کو غلط استعمال کرنے لگے۔ اس پر مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر رانا اشفاق احمد سے۔ جی اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ پاکستان ریلوے جو ہے پہلے ہی اربوں روپے کے خسارے میں جا رہا ہے، مگر ریلوے کا جو سپورٹس کمپلیکس ہے وہ وہاں پر لاکھوں روپے کا پڑا سپورٹس کا سامان جو ہے وہ تباہی کی جو ہے وہ نظر ہو رہا ہے، جبکہ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے جو ہے سپورٹس کا جو سامان ہے، لاکھوں روپے کا جو سامان ہے وہ اس کو جو ہے غلط طریقے سے استعمال کیا جانے لگا ہے۔ اور جبکہ یہاں پر جو GM ویلفیئر ہیں ریلوے، ان کی طرف سے شعیب عادل کی جو ہے وہاں پر جو ہے فلیکسز جو ہے وہ ویزا کی گئی ہیں، جو کہ خلاف قانون ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سپورٹس کمپلیکس جو ہے یہاں پر لاکھوں روپے کا جو سامان پڑا ہے سپورٹس کا، وہ تباہی کی نظر ہو رہا ہے، مگر ریلوے انتظامیہ جو ہے وہ بالکل خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، جبکہ سپورٹس کمپلیکس کے اوپر جو ہے ہر سال جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ فنڈ جاری کروایا جاتا ہے ریلوے کی جانب سے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریلوے انتظامیہ کی جو انتظامیہ ہے، یہی جو ہے وہ ریلوے کو جو ہے وہ کھوکھلا کر رہے ہیں اور دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ جی رانا اشفاق، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
گراں فروشوں کے خلاف اسلام آباد انتظامیہ ان ایکشن. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایت اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ انیل سعید کا مختلف علاقوں کا دورے میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لیا. ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر 3 دکانیں سیل، متعدد کو جرمانے اور وارننگ بھی دی گئی. اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ نے بارکاؤ بشمول سملی ڈیم روڈ اور سرک چوک کے مختلف علاقوں میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی چیکنگ کی. پولیتھین بیگز کے غیر مجاز استعمال اور فروٹ، سبزی، ڈیری، چکن شاپس، جنرل سٹور، کیش اینڈ کیری وغیرہ میں صفائی اور مجموعی طور پر حفظان صحت اور علاقوں میں عوامی سڑکوں پر تجاوزات کا جائزہ لیا. واضح رہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات، قیمتوں میں اضافے، صفائی اور دیگر کے خلاف آپریشن جاری ہے. چین کے صدر شی جن پنگ اہم دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے. سعودی عرب کے اعلیٰ حکام نے چینی صدر کا استقبال کیا. سعودی عرب کی شاہی فضائی کے لڑاکا طیاروں نے چینی صدر کے طیارے کا ملکی فضا میں استقبال کر کے ریاض کی ہوائی اڈے تک پہنچایا. گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے چینی صدر کا ہوائی اڈے میں پرتپاک استقبال کیا. مہمان صدر کو توپوں کی سلامی دی گئی. دارالحکومت ریاض کی شاہراہیں سعودی عرب اور چین کے پرچموں سے سجا دی گئی. چینی صدر شی جن پنگ ریاض میں 3 اہم سربراہی اجلاسوں میں شرکت کریں گے. عرب ٹی وی کے مطابق پاکستان سمیت کمبوڈیا، انڈونیشیا اور سینیگال کے اعلیٰ سطح وفود بھی ان اجلاسوں میں شرکت کریں گے. پیرو میں پہلی بار خاتون نے ملک کی صدارت کا عہدہ سنبھال لیا. پیرو میں صدر کاسٹیلو کو عہدے سے ہٹانے کے بعد ڈینا صدر بن گئیں. ڈینا اس سے قبل ملک کے نائب صدر کے طور پر کام سر انجام دے رہی تھیں. روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ ایٹمی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے، اسے چھپانا غلط ہوگا. انسانی حقوق کونسل کو سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیوٹن نے کہا یوکرین جنگ طویل عرصے تک چلے گی. وہ پاگل نہیں ہیں، جانتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار کیا ہیں. روس کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار پہلے استعمال نہیں کرے گا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ارجنٹائن کی نائب صدر کرسٹیانا فرنانڈیز ڈی کریچز کو سڑکوں کے لاکھوں ڈالرز کے ٹھیکوں کی کرپشن پر 6 سال قید کی سزا سنا دی گئی. کرسٹیانا فرنانڈیز کو دوبارہ عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا. ارجنٹائن کی عدالت کے مطابق کرسٹیانا فرنانڈیز کو 2007 سے 2015 تک اپنی صدارت کے مدت کے دوران سانتا کروز صوبے میں سڑکوں کے کاموں میں تعمیراتی کمپنی کے فنڈز کی تقسیم کرنے میں دھوکہ دہی کا مرتکب پایا گیا. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 1 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. امریکی خام تیل کی قیمت $2.5 کم ہو گئی. امریکی خام تیل WTI کی فی بیرل قیمت میں $2.50 کی کمی سے $71.85. برطانوی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت میں $2.26 کی کمی سے $77.24 ہو گئی. امریکی خام تیل کے ذخائر میں غیر متوقع اضافے سے مارکیٹ گراوٹ کا شکار ہو گئی. امریکہ نے 2.2 ملین بیرل کی بجائے 6.2 ملین بیرل تیل ریلیز کیا، جبکہ عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے جیت کا وعدہ تو کیا لیکن لکھ کر نہیں دیا. ہم کوشش ضرور کریں گے. ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ پلان کے مطابق پچ ہوگی تو ٹرن ملے گا. جو پلان ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. مین فوکس سپنرز پر ہوگا، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. کپتان نے کہا کہ فائنل 11 ذہن میں ہے، ابھی کچھ دیر پچ پھر دیکھیں گے، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ انگلینڈ ٹیم ایک نیا طریقہ لے کر آئی ہے، اس کے مطابق کھیلتی ہے. ہم ایک میچ کے بعد اپنا سٹائل تبدیل نہیں کر سکتے، یہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے. ہم صورتحال کے مطابق ضرور کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس کا کہنا ہے کہ جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم ملتان ٹیسٹ میں مضبوط ہو کر آئے گی، لیکن ہم اپنے پلان کے مطابق چلیں گے. ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بین سٹوکس کا کہنا تھا پاکستان میں بولنگ کی کنڈیشن مشکل ہے، لیکن ملتان کی پچ خشک اور پنڈی سے مختلف ہے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے نوجوان بالر نسیم شاہ کی ملتان ٹیسٹ میں شرکت مشکوک ہو گئی. نسیم شاہ دائیں کندھے کی تکلیف کا شکار ہو گئے ہیں، جس کے باعث انہوں نے ملتان میں ٹریننگ سیشن میں بالنگ بھی نہیں کی. ذرائع کے مطابق نسیم شاہ نے احتیاطاً بالنگ نہیں کی. ذرائع نے مزید بتایا کہ نسیم شاہ کی انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں شرکت مشکوک ہے. خیال رہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل شروع ہوگا. 3 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دی.
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।